بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء اعلام، مراجع اعظام، بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں مولود کعبہ قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں. ناظرین، ہم آج حاضر ہوئے ہیں اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، اور آج اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے، یعنی اس سے متعلق موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں استاد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شاہد رضا رضوی سونوی صاحب قبلہ. آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور قبلہ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے، زحمت فرمائی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں شفا بخشی. خداوند عالم آپ کو مزید صحت اور سلامتی عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین. قبلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، لہذا اسی سے متعلق ہماری گفتگو ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں مختصر وضاحت فرما دیں تو ہم انتہائی شکر گزار ہوں گے آپ کے. اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ قول بھی ناظرین کی خدمت میں بعد از تحیت و سلام و تبریک و تہنیت پیش خدمت ہے کہ جس طریقے سے مولا کائنات کی حیات ہے، کل سراسر کائنات اللہ کی مرضی کا حصول ہے، اور گویا مولا کائنات نے ساری کائنات کو مخاطب ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کے راستے پر لگا جا سکتا ہے. اب مولا کائنات اپنے رسول اللہ کی بعثت سے 10 سال پہلے مکے میں خانہ خدا میں یعنی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور آپ کا لقب اسد اللہ ہے. آپ امیر المؤمنین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. آپ کو غالب بھی کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت کے بارے میں جہاں تک معروف ہے، آپ کو ابوالحسن کہا جاتا ہے، ابوالحسنین کہا جاتا ہے، اور آپ کو ابوالسبتین بھی کہا جاتا ہے. آپ کے والد ابو طالب، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد. آپ کی شہادت سن 40 ہجری مسجد میں
یعنی خانہ کعبہ یعنی مسجد کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور واقعاً ایک مرحلے کی طرف ایک اشارہ کرنا ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی گہوارے میں ہے، بس کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، خود فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں۔ 3 دن کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے آئے، دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی آغوش میں مولا کائنات نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ مسکرائے، یعنی رسالت امامت کو دیکھ کے مسکرائی، اور امامت رسالت کو دیکھ کے مسکرائی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ایک سوال ہمارا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی، آخر امام علیہ السلام کعبے میں ہی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ ضرور۔ یوں تو عالم اسلام صرف ظاہری طور سے یہ جانتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر پیدا ہوئے، بے شک۔ لیکن خداوند عالم نے کائنات کے نظام کو علی محور بنانا چاہا، سبحان اللہ۔ لہذا علی کی روح کو اپنی طرف سے بھیجا اور علی کے جسم کو کعبے میں بھیجا، تاکہ مسلمان متوجہ ہو جائیں اور اپنے دنیاوی مسائل اور دینی مسائل کو سب کا حل علی سے تلاش کریں، سبحان اللہ۔ علی کے دروازے کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کائنات میں کیا وجہ ہے کہ صرف محور جو ہے وہ خانہ کعبہ قرار پایا، یعنی علی کعبہ ہیں، کعبہ علی ہیں، جو علی کی حرمت ہے وہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اپنی آخرت کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے عقبہ کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اپنی اس دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک سب کا حل مولا کائنات کے دروازے پر ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پائے، اور لوگ سر کے بال گنواتے رہے مولا کائنات سے۔ اگر مولا کائنات کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم بجلی کیسے بنائیں، اگر ان کے پاس آتے کہ ہم ایٹم کیسے بنائیں، تو ان چیزوں کا حل اسی زمانے میں مل جاتا۔ آج راہ حل یہاں پر ہم آ پہنچے، اور ہم کو گویا جہالت نے ہمیں یہاں پہ لا کے رکھا، لیکن مستشرقین کم سے کم اس بات تک پہنچ گئے ہیں کہ مولا کائنات کی بارگاہ پر پہنچ جایا جائے، اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اگر ان کی نہج بلاغت کو پڑھا جائے، تو کائنات کا بڑا سائنسی مسئلہ بھی اسی میں حل ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ذرات اور ایک سے ایک ذروں سے ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ایٹم، وہ بھی اسی میں جانا جا سکتا ہے، اسی میں حل کیا جا سکتا ہے، اور روح کی پرواز اور روح کی بالغی اور روح کی بلندی کو بھی اسی میں جانا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے ہمارے دونوں سوالات کے جواب دیے۔ قبلہ ہمارے پاس اور سوالات تھے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ناظرین، انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اور ہمارے سوالات کے جوابات پسند آئے ہوں گے۔ ہم پھر سے حاضر ہوں گے نئے سوال کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اب تک اپنا خیال رکھیں۔ فی الحال خدا حافظ، السلام علیکم۔